اچھا لیکن مجھے کوئی انڈیا میں کوئی لیدگی کوئی توڑ پھوڑ وہ نہیں نہ سمجھ میں آتی یا نظر آتی. انڈیا کے اندر توڑ پھوڑ نہیں ہوتی, وہ نہیں نظر آتی. توڑ پھوڑ کرکٹ ٹیم میں ہو رہی ہے. کرکٹ کا کیا بنے گا اگلے سال؟ کرکٹ کا میں نے چیک نہیں کیا سر, میں بتاؤں بابر کوئن کا کر لیں. سر بابر اعظم بھی کم بیک کرے گا, اپنی پرفارمنس بہتر کریں گے, آپ کو نظر آئے گی. اور کرکٹ 1992 والی آپ دیکھیں گے جو 2025 کا سیکنڈ ہاف ہے. ڈراما انڈسٹری, فلم انڈسٹری پر کہ گانا بھی آپ گا لیجئے کیونکہ بہت فیم مل سکتا ہے یہاں پہ. یہاں سے انڈسٹری کا بوم شروع ہوتا ہے جس میں ہماری کرکٹ دوبارہ ماشاءاللہ کم بیک کرے گی. سر بابر ابھی پھنسا رہے گا, جیسے کبھی وہ 50 کرتا ہے, کبھی 30 کرتا ہے, کبھی 60 کرتا ہے. کہاں کرتا ہے 50 یار, ایک ہی بات ایک ہی ہے سر, کیونکہ اس کا وہ ورگو ہے. ورگو کو آپ کو میں نے پہلے کہا کہ وہ پھنسا ہوا ہے کام. اور باقی جو ٹیم ہے وہ تھوڑی سی یونائٹڈ رہے گی اور کچھ نہ کچھ رزلٹ دیتی ہوئی نظر آتی ہے. عالیہ چیمپئنز ٹرافی کا کیا بنے گا؟ میں نے اسپورٹس کو ایز سچ دیکھا ہی نہیں ہے. چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس میں مجھے جہاں پر جو 5th ہاؤس میں ہم ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں پاکستان کے, تو وہاں پر کنگ آف پینٹیکلز ہے. ویری کوئکلی, چھوڑیں ساری باتیں, 2 منٹ رہ گئے, مجھے بتائیں کون سا چینل سب سے سکسیسفل ہوگا اگلے سال؟ کیونکہ آپ نے ساروں پہ جانا ہوتا ہے نا, اس لیے اب نام ایک لینا پڑے گا. ہاں تاکہ جڑے چینل دا نام نہ لوے وہ دوسرے یاد رکھیں گے. ہاں جی دسو جی. میرے تو ایک دم بڑا سب مشکل سوال ہے. بتائیں جلدی بتائیں, جلدی بتائیں, 1.5 منٹ رہ گئے, 1.5 منٹ رہ گئے, جلدی سے بتائیں. سر مجھے یوں ایک دم سے تو یوں سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے چلیں یوں اس کو کر لیتے ہیں. میں کیونکہ انیشلز پہ اگر میں جاؤں تو ہم والے اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. ARY کو دوبارہ نہیں ایک کا بتانا ہے. اچھا ان میں سے مجھے ہم سمجھ. اور ڈاؤن کون سا ہوگا سر یہ بتائیں, سچ بولیں. دنیا پہ شاید تھوڑا سا دنیا ڈاؤن ہوگا. دنیا پہ آپ بتائیں. سر جیو ایسا چلے گا, وہ بہتر چلے گا, اور وہ جو ARY ڈاؤن ہوگا. ہاں جی, میں نے ایسا حساب نہیں لگایا, اس کے بغیر میں نہیں بول سکتی. تو مجھے ویسے ہی آپ نے ہم سائیکل کا لگایا ہوا صاحب اپنے, اس کا کیسا جائے گا, گھر بڑا ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو یہ البتہ میں کہہ سکتی ہوں کہ جو شروع جن کا اسینڈنٹ یا جن کا سائن فائر ہے وہ چلیں گے, این اور الف والے چلیں گے, یہ میں بتا سکتی ہوں. الف والے چلیں گے, این والے چلیں گے. این کون سا, این کون سا؟ اے سے لگا اور نہیں ہوگا تو اشتہاری بند کرتی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے. یار توبہ کریں, چھوڑیں. نہیں تو میں نے نہیں کہا, میں نے این اور الف ووولز, ان سے جن کا شروع ہوگا وہ. اور ہمارا بھی نام بدل گیا, الف 3. تو ابھی کہیں گے کہ وہ آسانی سے باہر نکل کے چھا جائیں گے. کوئی چھانے چھونے والی ابھی فی الحال نظر نہیں آ رہی. باہر تو نکل آئیں گے نا, چھائیں گے نہیں. وہ بات تو ختم ہونے دیں. ابھی ذرا ابھی وہ ٹائم لگے گا. مارچ میں جا کے وہ ڈیل کر کے, سر میں پھر کہوں گا ڈیل کر کے, NRO کر کے یورپ میں جا کے اپنی بیگم کے پاس, پہلی بیگم کے پاس بیٹھیں گے. یہ میں ایکس بیگم کہیں نا آپ, وہ جو تو پھر یہ بیگم کس کے پاس بیٹھے؟ یہ پاکستان شادی نہیں چلے گی. یہ تو آپ بڑی پیارے سے مجھے کہہ رہی ہیں. یہ شادی نہیں چلے گی ان اینی کیس. میں بشرا بی بی سے معذرت کے ساتھ, کیونکہ میں نے ستاروں کی زبان میں اپنا معذرت کیا ہو سکتا ہے, خوش ہو جائیں وہ, کیا پتا. یہ شادی سر, یہ شادی نہیں چلے گی. نہیں چلے گی. نہیں, یہ تو محرکات کیا ہوں گے, ان کی نندیں کروائیں گی کہ خود سے ہو جائے گا. جس طرح میں نے یہ کہا تھا نا کہ تیسرا نکاح پتھر پہ لکیر ہے, تو میں بھی یہ کہتی ہوں کہ اس شادی نے نہیں چلنا, یہ بھی پتھر پہ لکیر ہے. یہ ڈیسٹنی ہے, یہ ہوگا. اور یہ آپ دیکھیے گا, یہ شروع ہے ٹائم, اسی میں جو ہے آپ خبریں سن لیں گے. سیاسی علیحدگی اس کو عالیہ, سیاسی علیحدگی ہوگی؟ مجھے نہیں لگتا. میرا ان دونوں سے ایک جمہوری اختلاف ہے اس وقت. تو یہ جمہوری اختلاف یہ کہہ رہا ہے کہ نہ وہ ویسٹ میں جاتے دکھائی دیتے ہیں, نہ وہ, مجھے سیپریشن ہو جائے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی. ابھی بھی ہے وہ تو سیپریشن, تو ابھی بھی ہے. بس اس طرح سے رکھ لیں کہ نام کے میاں بیوی وہ رہیں گے اور پاکستان میں رہیں گے. اب تک جب تک ان کی صحت ٹھیک ہے وہ پاکستان نہیں چھوڑیں گے. صحت کے لیے, علاج کے لیے چلے جائیں تو میں کہہ رہا ہوں. سر صحت تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس وقت اندر بیٹھے نا, لفٹ مانگ رہے ہیں اور لفٹ مل نہیں رہی سر. ہاں لفٹ. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے حالات کیسے چلیں گے؟ پاکستان سے شروع ہوتے ہیں. کیوں سامنے؟ یہ پیارا سوال کیا آپ نے سر.
میں کیونکہ میں ویسے باتیں ساری پیاری کرتا ہوں, آپ نوٹ نہیں کر رہی ہیں. تو وہ جو ہے سچی بات بتاؤں کہ میں کہتی ہوں کہ یہ وہ سال ہے 2025 جس کی پیش گوئی نعمت شاہ ولی اللہ نے کی, حضرت نعمت شاہ ولی اللہ نے کی, اور ہمیں جو ایک خواب دکھایا گیا کہ پاکستان وہ ایک خطہ بننے جا رہا ہے. میرے حساب سے سر 15 مئی 2025 سے وہ ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے, کیونکہ اسٹرالوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے, وہ شروع ہوگا 21 مارچ 2025 سے. لیکن سر یہ چیز میں آپ سے کہوں کہ یہ جو شروع کے 2 مہینے ہیں 5 فروری سے لے کے 26 فروری تک, میرے علمی کیریئر میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 4 نومبر کو مارس نکلا ایک گھر سے اور پھر الٹا چلتا ہوا واپس آ رہا ہے, ریٹروگیٹ ہو گیا. جی ریٹروگیٹ ہو کے. تو یہ پاکستان کے سیکرٹ اینیمیز کا گھر ہے. تو ہم نے خبریں بھی سن لی وہ جو افغانستان کی کاروائی, تو یہ شروع کا جو ٹائم ہے یہ ذرا ہمارے اداروں کے لیے خاصے چیلنجز رہیں گے. لیکن کیونکہ ساتھ ہی روشنی نظر آ رہی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ اوور کم حالات کر لیے جائیں گے, کیونکہ دنیاوی صورتحال میں اب یہ خطہ سر امپورٹنٹ ہو جائے گا. نیو ورلڈ الائنسز جو بنیں گے, پاکستان فارچونیٹلی اس الائنس کا حصہ بن جائے گا. جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ آ کے کر دے گا, ٹرمپ کو تو خود بہت مشکلات پیش آتے ہیں. وہ کارڈ نکال کے بیٹھ گئی بی بی اپنا, کدھر کارڈ کٹیا پاکستان کے کارڈ دسو کی ہے گا. پاکستان کی سب سے پہلے تو یہ ٹاور کارڈ ہے, یہ سچویشن ہے پاکستان کی. پاکستان کے آپ سمجھ لیں بجلیاں گر رہی ہیں, اور جو گھر ہے نا, جو اس وقت سسٹم ہے یہ ختم ہوگا, پرانا سسٹم سارا ختم ہوگا. آپ سمجھ لیجئے کہ ہم ڈسٹرکشن سے ری بلڈنگ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہو جائے گا پہلے سب کچھ ختم, اور اس کے بعد پاکستان نے دی ایمپرر بننا ہی بننا ہے. جو بھی ہو جائے قدرت اس کی نگرانی خود کرے گی, قدرت خود پاکستان کو بلڈ کرے گی, زمین اپنے خزانے اگل دے گی. اور جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ختم ہو جائے گا, میں کہتی ہوں پاکستان ختم نہیں ہوگا. پاکستان نے بہت جلدی, صرف 1 سال اور مشکل کا ہے, جون کے بعد, جون سن 2025 کے بعد بہت تیزی سے وہ پاکستان. کسی نے ایک نجومی کو ہاتھ دکھایا, انہوں نے کہا تیرے 7 سال تو بڑے پیڑے نے, کہتا ہوتے بعد یہ کہتا ہے عادت ہو جائے گی. آپ ایسی بات کریے, اتنے سال برے گزر گئے, وہ تو بات شاید پتہ ہی نہیں چلنا سانوں ہے. نہیں, اب 6 مہینے بعد نا ویزیبلی پتہ چلے گا. ویزیبلی پتہ چلے جی گا. اجمل صاحب, سر ہمارا زواٹک جو سال وہ شروع ہوا ہے 23 دسمبر سے. آپ نے دیکھا 23 دسمبر سے پاکستان پہ پریشر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت نیٹل کا مارس بھی اور ٹرانزٹ کا مارس بھی بری طرح انفلیکٹڈ اور ورس بھی چل رہا ہے. تو اس لیے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں, پریشر بھی آ رہا ہے, اور اٹ ول کنٹینیو اپ ٹو 11-12 جنوری. اور 11-12 جنوری کے بعد مارچ اسٹرانگ ہو جائے گا. دین یو ول سی کہ ایک یونیفارم فورسز میں اسٹرینتھ آئے گی. اور جیسے ہی آپ 20-22 جنوری کراس کریں گے, دین یہ ہماری یعنی آج سے منیر تکڑے ہو جائیں گے, ڈومیننٹ ہو جائیں گے, ڈومیننٹ ہو جائیں گے, اور پھر کوئی پیچھے مڑ کے فوج تکڑی ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, فروری میں سر بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گے پاکستان کو. یہ شیئرڈ بزنس 7ویں گھر میں تو کہتے ہیں کہ باہر سے پیسہ آ کے ایک بزنس آئے گا. اور مارچ کا مہینہ پاکستان آئی سی سی دے گی نا باہر سے پیسہ فروری میں چیمپئنز ٹرافی کے لیے, اس کے علاوہ کیا آ رہا ہے؟ تھوڑے بھی نہیں آئیں گے. اچھا, پھر سر مارچ کے مہینے میں تھوڑا سا دباؤ کا شکار رہیں گے, تھوڑی سی افراتفری, یہ 8واں گھر انفلیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہی اپریل شروع ہوگا پھر ایک کہہ لیں کہ سکون سکوت یہ سارا, پھر جولائی میں جا کے بارشیں یا اس قسم کی جو کلائمیٹک افیکٹس ہیں وہ آئیں گے. اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ہے سر کہ پھر ہم F-16 ہے انشاءاللہ. F-16 جو پیٹرول بھی چاہیے ہوگا. وہ سر بڑا سر کیا ہوگا جی, علی مین گنڈا پور کا کیا ہوگا؟ سر اگر یہ نہ سنبھلے تو اب ان کا وہ وقت شروع ہو رہا ہے جن ستاروں نے خان صاحب کو آئسولیٹڈ کیا تھا, اب علی امین گنڈا پور کی طرف ان ستاروں کا رخ ہے. تو یہ اگر انہوں نے اپنا رویہ, میں تو کہتی ہوں مصلحت والا, اگر ہوا کا رخ سمجھ کے چلیں, کیونکہ اس وقت نہیں آپ اگر مگر چونکہ چنانچہ چھوڑیں, تو آئسولیشن والا ارسا نہ بنے. ارسا ایسی باتیں کرتی ہے. آپ ارسا, وہ مجھے آپ یہ بتائیں کریں گے کیا علی مین گنڈا پور؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ اسکرین سے ذرا ان کو آف کر دیا جائے گا. ہاں جی اجمل صاحب. سر گوڈے پکڑیں گے, اور کیا, وہ تو ان کی گیم پہ کھیل رہے ہیں, کچھ نہیں, وہ تو اپنا جیسے کہیں گے اس طرح ہی کریں گے. عالیہ علی مین گنڈا پور جو ہے نا, ان کا جو ریئل فیس ہے وہ دنیا کے سامنے آئے گا. یہ بہت ویگ پہنی ہوئی انہوں نے فیبروری مارچ میں
اور ان کو اصل ان کی سامنے آ جائے گی، جو بھی ان کی انٹینشن ہے جس کے لیے بھی وہ یہ کام کرتے رہے وہ سامنے آ جائے گا، اور ابھی وہ سیاست میں رہیں گے. جیسے رنگ نہیں بدلتا، کرکٹ رنگ بدلتا ہے، رنگ بدل کے وہ سیاست میں رہیں گے. رائٹ. اچھا 9 مئی والے جو ان میں سے کچھ ریلیف ہوں گی کسی؟ جی ہاں، 9 مئی والے ریلیف میں آپ کو نظر آئیں گے. 9 مئی کا اینڈ ہو جائے گا مارچ کے بعد. سارے معافی تلافی سارا کچھ مارچ اپریل میں، 9 مئی ول بی اینڈنگ. 9 مئی 9 معافی 9 کچھ وہی ڈربے میں مرغیاں ابھی تو چھوٹی مرغیاں گئی ہیں نا، بڑی مرغیوں نے ابھی جانا ہے اسی مہینے میں، مارچ کے یعنی جنوری کے مہینے میں. تو وہ جو نا ایسے پھیر کے ڈرم میں پھینک دیتے ہیں وہ حال ہوگا. یہ لحاظ یوز کوئی نہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا. فوج بہت فرم ہونے جا رہی ہے. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہوں کہ جو ان کے حصے میں یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں، تو جو شہرت ان کے حصے میں آنی ہے نا سر، وہ کم ہی جرنیلز کو ملی ہے، ان کا ڈنکا بجنا ہے. جیسے آپ کا ہر چیف کا متعلق یہی خیال نو ہوتا ہے؟ اللہ کی کرو آپ میرے ساتھ جنگ باجوہ کوئی ملی تھی، اس کو بھی آپ نے کہا تھا جو شہرت ملی ہے. میں نے ان کا کہا تھا کہ آپ کا سیاسی ستارہ بڑا اسٹرانگ ہے، کہ آپ کا مزاج، آپ سیاست کا رخ سمجھتے ہیں. سیاسی ستارہ دیکھے یار ذرا اپنا جا کے. آپ سوچیں بچت ہو گئی ہے ان کی بہت ساری. اور جو ہے ان کی یہ جوپیٹر 9th ہاؤس میں لے کے پیدا ہوئے، یہ بڑی ایک سکسیس کی بات